بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا انسان سے آل کا سوال نہیں کرے گا کہ مسلمان سے پوچھے کہ بتاؤ نمازیں کتنی لائے ہو، روزے کتنے لائے ہو، حج کتنے لائے ہو، تراویحیں کتنی لائے ہو، کتنا قرآن کو یاد کر کے آئے ہو، کتنا حفظ کر کے آئے ہو، کتنی اللہ کی راہ میں خیرات دے کر آئے ہو، کتنے یتیموں کی مدد کر کے آئے ہو، یا کتنے مظلوموں کی حمایت کر کے آئے ہو۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خدا عمل کا سوال نہیں کرے گا، کیونکہ امت میں اعمال کی کمی نہیں۔ نہ امام حسین کے زمانے میں نمازیوں کی کمی تھی، نہ روزہ داروں کی کمی تھی، نہ حاجیوں کی کمی تھی۔ مولا جب طواف کر رہے تھے تو اسی حج کو چھوڑ کے امام حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب خوارج کو دیکھتے ہیں تو عمل کی کمی نہیں کہ آپ دیکھو جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، جن کی عدالت کی مثالیں دیں تو ایک کھجور بچ جائے تو بڑی ظرافت سے اس کھجور کے دو حصے کریں کہ کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ حافظان قرآن اور جن کی قرآن کی قرأت اگر کوئی سنے تو اس انسان کے دل میں رقت پیدا ہو جائے۔ ایسی آوازیں ہیں، ایسی درد بھری آوازیں ہیں کہ جب ابو ذر نے کسی کی آواز سنی تو کہا مولا اتنا درد اس کی آواز میں، اتنا اچھا قرآن پڑھے۔ امام نے فرمایا ابو ذر اس کے قرآن کو سن کے اس کی طرف جذب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ میں سمجھا نہیں۔ کہتے پھر جنگ نہروان ہوئی تو امیر المومنین نے ایک لاش کو ٹھوکر مار کے ابو ذر سے پہچان یہ وہی ہے جس کے قرآن کو سن کے تو اس کو جذب کر رہا تھا۔ تو امت میں عمل کی کمی نہیں۔ آج بھی خانقاہیں ملیں گی، آج بھی پوری پوری رات اللہ کے عابد بھی ملیں گے، زاہد بھی ملیں گے، مسجد الحرام چلے جاؤ ملیں گی۔ تبھی فرما قیامت کے دن جب انسان کو بلایا جائے گا سب سے پہلا سوال خدا عمل کا نہیں کرے گا، سب سے پہلا سوال جو کسی مسلمان سے کرے گا کہے گا امام، اگر امام حق کا ہے تو پھر کہے گا اب اپنی نماز بھی لاؤ، اب اپنا روزہ بھی لاؤ، اب اپنی عبادتیں بھی لاؤ، اب اپنے حج و زکوٰۃ بھی لاؤ، اب اپنی خیر و خیرات بھی لاؤ۔ لیکن فرما اگر امام اور ہو تو وہ نمازیں بھی منہ پہ ماری جائیں، عبادتیں بھی منہ پہ ماری جائیں۔ مثلاً کسی نے یزید کو امام بنایا، اب جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی روزے رکھ لے، یا آج کے مسلمان اگر ٹرمپ کو اپنا امام بناتے ہیں، اب کتنی بھی آپ عبادتیں کرو کہ بعض مفتی کہیں کہ مولانا ہم صرف ناشتہ کرنے گئے تھے اور ٹرمپ صاحب کو سمجھانے گئے۔ آپ ظالم کا مال اپنے پیٹ میں ڈال کر دین اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یزید کا مال کھا کے انسان کتنی بھی نماز پڑھے، آخر قاتل کس کا بنتا ہے؟ عبداللہ الحسین کا قاتل۔ تبھی ہم نے ایک سفرہ لگایا جو نیاز حسین کا سفرہ ہے۔ کہتے ہیں جہاں چاول کا دانہ وہاں آدمی کا آنا۔ دعوت ذوالعشیرہ بھی اسی سے رسول خدا نے دی نا کہ شکم میں تھوڑا سا حلال جائے گا تو کم از کم اس انسان کی رگوں میں جب یہ نمک جاتا ہے تو انسان اس نمک کی نمک حلالی کرتا ہے۔ نیاز کھلانے کا کنسپٹ یہ بھی ہے اسے کھلاؤ تاکہ تھوڑی بہت حسین کی وفا اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ انسان جس کا کھاتا ہے پھر اسی کا کھاتا ہے، فطرت بشر ہے، فطرت انسانی ہے۔ تبھی فرما قیامت کے دن سب سے پہلا سوال انسان سے اعمال کا نہیں، سب سے پہلا سوال انسان کے عقیدے کا ہے کہ بتاؤ امام کون سا لائے ہو۔ ورنہ اگر نمازوں کو خدا نے دیکھنا ہو تو پھر خوارج کی نمازیں بہت بھاری ہیں۔ اگر عبادتوں کو دیکھنا ہو مسلمان سوئے نہیں دن رات بھی عبادت کرے، اس کی عبادتیں شیطان سے زیادہ نہیں ہو سکیں۔ کہ معصوم یہ فرمائیں کہ 4000 سال سے زیادہ شیطان عبادتیں کی، لیکن شیطان جب بد عقیدہ بنا تو اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ فرش عزا آپ کیوں لگاتے ہو؟ عقیدوں کو بناتا ہے، فرش عزا کو راہ و روش دیتا ہے۔ اگر کوئی مسجد بد عقیدت کی بنیاد پہ بنی تو رسول خدا نے اس مسجد کو بھی گرا دیا کہ وہ گھر خدا کا گھر ہو ہی نہیں سکتا جس کے عقیدے کیا ہوں؟ بگڑے ہوئے ہوں۔
تو سب سے بڑا اختلاف جو امت میں ہے وہ اختلاف امام ہے. اور توحید اگر جڑی ہے تو تبھی کہا کہ توحید بھی کمپلیٹ نہیں اگر انسان کا ولی صحیح نہیں. شیطان موحد ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدے دیتا ہے، لیکن شیطان اگر ولی کی تعظیم نہیں کر رہا، اگر ولی کا ادب نہیں کر رہا، اگر ولی خدا کی تعظیم اور احترام اس کے دل میں نہیں ہے تو اس کی توحید بھی کمپلیٹ نہیں ہے. توحید صرف لا الہ الا اللہ کا نام نہیں. توحید تب تک کمپلیٹ نہیں جب تک محمد رسول اللہ نہ کہو، اور دین تب تک کامل نہیں جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھو. کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین کامل ہوا کس کی ولایت پر؟ امیر المؤمنین کی ولایت پر. یہ ویلیو آف امام ہے. جب تک انسان امام کو نہیں مانتا تب تک انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہے. جب تک رہبر صالح نہ ہو، جب تک لیڈر صالح نہ ہو، جب تک جس کے نقش قدم پہ چلتے ہو اس کے وجود میں خوف پروردگار عالم نہ ہو تو تمہاری زندگی کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. تبھی ہر مسلمان نماز میں ایک ہی تو دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہے خدا مجھے کہاں چلا؟ سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھے راستے پہ چلانے والے وجود کون سے ہیں جن کو دیکھ کر مجھے راستوں کا پتہ چلے؟ فرمایا علی جن الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. امت میں اکابر جتنے بھی ہوں، لیکن اگر آپ کا امام صحیح نہ ہو تو پھر جنگیں رونما ہوتی ہیں، پھر مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں. ایک سوال ہے کہ امام کو ماننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ تھوڑا فراغ دلی سے آپ اگر سوچیں گے، مثال کے طور پہ یہاں 5-6 مولانا حضرات بیٹھے ہیں، آپ سارے علماء کا احترام کرتے ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم کا احترام ہے، نہ اس میں کوئی شک ہے کہ صحابی کا احترام نہیں ہونا چاہیے. تمام تر اصحاب رسول کا احترام امت پر کیا ہے؟ واجب ہے. سارے جلیل القدر ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کسی کا جلیل القدر ہونا کہ اس کو ہر عہدہ دیا جا سکتا ہے؟ آپ کے مولانا ہم سارے علماء کا احترام کرتے ہیں، اور آپ نے مثلا نیو ناظم آباد میں ایک اسکول کھولا اور کسی نے کہا بھائی سائنس کا سبجیکٹ پڑھانا ہے تو کس سے پڑھائیں؟ آپ نے کہا بھائی جلیل القدر شخصیات میں پڑھی ہیں. مثلا آپ عارف قاسم کو سائنس کا ٹیچر لگا دیتے ہیں، میتھ کا ٹیچر مسلم مولانا کو لگا دیتے ہیں، فزکس کا ٹیچر ان مولانا کو لگا دیتے ہیں. میرا احترام اپنی جگہ، لیکن آپ مجھ سے فزکس پڑھاؤ گے تو بچہ نمبر 0 ہی لے گا. آپ کسی مولانا سے میتھ پڑھواؤ گے تو بچہ 0 ہی لے گا. احترام یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سنبھال سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے. آپ کو نہیں فلاں صاحب آیت اللہ ہے، مجتہد ہے، ان کا احترام اتنا زیادہ ہے مثلا، اور ہم گھر بناتے ہیں مثلا اپنی سوسائٹی میں اور وہ مولانا سے جا کے نقشہ بنواتے ہیں. اب مولوی نقشہ تو بنا دے گا لیکن اگلے دن وہ گھر تمہارے سر کے اوپر ہوگا. کسی کا جلیل القدر ہونا، کسی کا محترم ہونا یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن سوال یہ ہے اگر میں حاکم اسلامی بنا رہا ہوں، میرے سامنے 10,000 جلیل القدر ہیں، 10,000 محترم شخصیتیں ہیں، سوال یہ ہے کار حکومت کا کام میں جسے سونپ رہا ہوں اسے حکومت چلانا آتا بھی ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں. 10 شخصیتیں ہیں، آپ کے والد بھی محترم ہیں، ہمارے والد بھی محترم ہیں، سارے محترم ہیں، لیکن کار حکومت کہ ایک شخص کو آپ حاکم بناتے ہو، حاکم کا کام کیا ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ امام اس کو ہونا چاہیے، امام اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو کیوں ہونا چاہیے، اس کو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کوئی امام نہیں بنتا تو اس کی توہین نہیں ہے کہ میں نے اس کو نہیں مانا اور اس کو مانا تو میں نے اس کی توہین کر دی. نہیں. سب سے پہلا سوال ہے کہ حاکم کا کام کیا ہے؟ کہ ہم کسی کو صاحب حکومت اور صاحب مسند بناتے ہیں. کیوں صاحب مسند بناتے ہیں؟ اصلا یہ آئیڈیالوجی آئی کہاں سے کہ حاکم کو ہو جو منصوص من اللہ ہو، اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہو. آدم کو خدا نے بنایا، نوح کو خدا نے بنایا، یوسف کو خدا نے بنایا، عیسیٰ کو خدا نے بنایا، خدا نے بنایا، اسماعیل کو خدا نے بنایا، اور امیر المومنین کا ہاتھ بلند نہیں.
فتح کر بھی دیا، بالفرض پورا ہندوستانی مسلمان ہو جاتا. کیسا مسلمان ہم چاہتے ہیں؟ ایسا مسلمان جو مسلمان کا گلا کاٹے. آج مسلمان کا فرق کیا ہے؟ رشوت آپ بھی لے رہے ہو، ڈکیتی آپ بھی کر رہے ہو، چوری آپ کر رہے ہو، غش آپ کے اندر بھی ہے، اور وہاں پہ جو ہندو بھی وہی کام کرتے ہیں. تو ڈفرنس کیا ہوا؟ کیا رسول کا، خدا کا یہ کام تھا کہ صرف مسلمان بناتا جائے؟ پھر مغلوں نے بڑی فتوحات کی، پھر روسیہ حکومت نے یورپ فتح کر لیا، پھر برٹن کی طرف آؤ گے، 100 سال ان ملکوں پہ قبضہ رہا. پورتگیز کو دیکھو گے، فرینچ کو دیکھو گے، انہوں نے آدھے کا آدھا پورا افریقہ اپنے قبضے میں لے لیا. مقصد یہ تھا کہ زمینوں پہ قبضہ کیا جائے، مقصد یہ تھا کہ کسی کو صرف مسلمان بنایا جائے. یہاں جب آپ ایک حاکم کی تعریف کرتے ہو تو اس نے بڑا اچھا کام کیا، کشتیاں بڑی بنائی، روڈ بڑے اچھے بنائے، بلڈنگز بڑی اچھی بنائی، پل بڑے اچھے بنائے. کہ خدا کا یہ کام تھا کہ میں کوئی ایسا حاکم بھیجوں وہ پلیں بنائے، وہ روڈز بنائے. تو جناب آج ہم سے اچھے پل امریکہ بنا سکتا ہے، ہم سے بہتر روڈ کینیڈا والے بنا سکتے ہیں. ہر فیلڈ میں وہ ہم سے ترقی یافتہ ہیں. آج وہ کیا نہیں کر سکتے جو ہم نے کرنا ہے. خدا کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ میں کسی ایسے کو حاکم بناؤں جو لوگوں کے لیے پلیں بنائے، یا لوگوں کے لیے روڈ بنائے، یا لوگوں کے لیے خوبصورت بلڈنگز بنائے. آرکیٹیکٹ میں آؤ تو انگریز آپ سے زیادہ ترقی یافتہ، ٹیکنالوجی میں آؤ تو آپ سے زیادہ ترقی یافتہ. اللہ کا نمائندہ کیا بناتا ہے؟ اس کی ڈیوٹی یہ نہیں، یہ سائٹ ورک ہے. روڈ بھی بنے گا، یہ ساری چیزیں بنیں گی. آپ کے مولانا ہم دعا کر رہے ہیں کہ امام زمانہ آ جائیں. بھائی آ کر کریں گے کیا امام زمانہ؟ آپ کا یہ مقصد ہے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم کو لہرائیں گے. یہ پرچم بہت پہلے لہرا جا چکا کہ آدھے ہندوستان تک اسلام آ گیا، روم تک اسلام چلا گیا، آدھے یورپ تک اسلام چلا گیا، اندلس تک اسلام چلا گیا. سوال یہ، ولی خدا مٹیریل چیزوں کو بنانے کے لیے نہیں آتا. ولی کی ایک ڈیوٹی ہے، حاکم اسلامی کی ایک ڈیوٹی ہے کہ خدا اتنا مصر ہے کہ حکومت بنائے تو محمد بنائے، حکومت بنائے تو موسیٰ بنائے، حکومت بنائے تو سلیمان و داود بنائے. ہدف الہی یہ ہے کہ کائنات میں لا یرثها الا عبادی الصالحین، کے زمین کا فرض ہم عباد الصالحین. کوئی پاکستان میں آئے گا کوئی عبد صالح تو قبلہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی پاکستان میں. وہ تو امریکہ آج بھی چاہے آپ کو اتنا پیسہ دے، ساری لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. اتنے فنڈ آپ کے لیے فراہم کر دے، سارے ملک کا قرضہ بھی جا سکتا ہے. یہ کام تو قارون بھی کر سکتا ہے. ہدف خدا، ہدف حاکم اتنے سے ہیں کہ حاکم الہی امیر المومنین کو بننا چاہیے تھا. یا علی ہی حاکم الہی ہیں تو علی کیوں حاکم الہی ہیں؟ امیر المومنین ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا. فرمایا حاکم کی ایک ڈیوٹی، حاکم روڈ بنانے کے لیے نہیں آتا، جسے اللہ حاکم بنا کے بھیجتا ہے. حاکم الہی کا کام ہے انسان بنانا. یہ انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے آتا ہے. آپ پورے ویسٹرن کنٹریز کا پروڈکٹ بتاؤ. ہاں آپ ان کے پروڈکٹ میں بلڈنگز گنوا سکتے ہو، آپ ان کے پروڈکٹس میں جہاز گنوا سکتے ہو، آپ ان کے پروڈکٹس میں ٹیکنالوجی گنوا سکتے ہو. یہ موبائل بنایا، یہ جہاز بنایا، یہ ریڈار بنایا، یہ بنایا، یہ میزائل بنایا، یہ ان کی ٹیکنالوجی ہے. لیکن آؤٹ پٹ آف یو ایس اے کیا ہے؟ جو دنیا کا سپر پاور ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اس کا آؤٹ پٹ ٹرمپ ہے، جو انسانیت کے نازل ترین درجے سے بھی نیچے گرا ہوا ہے. اس کا آؤٹ پٹ بش ہے، اس کا آؤٹ پٹ کلنٹن ہے. آپ دکھا سکتے ہو انہوں نے کوئی انسان بنا کے دیا ہو کہ دنیا اس کی انسانیت سے کچھ سیکھے؟ محمد کا آؤٹ پٹ علی بن ابی طالب ہے.
رسالت کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ رسول نے دنیا کو بلال دیا، رسول نے دنیا کو علی دیا، علی نے دنیا کو مالک اشتر دیا، سلمان فارسی دیا، ابو ذر غفاری دیا، عمار یاسر دیا، حسین نے کربلا میں حبیب ابن مطہر دیا، علی اکبر دیا، عباس علمدار دیا، امام زین العابدین نے ابو حمزہ سمالی دیا، امام موسیٰ کاظم نے علی ابن یقطین دیا، امام رضا نے ابا سالت دیا۔ اور آج آپ بتا سکتے ہو نا کہ بھائی شیعہ مجلسیں کرواتے ہو، آؤٹ پٹ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ آپ بول سکتے ہو فرش ازا کا نتیجہ خمینی ہے، فرش ازا کا نتیجہ شہید حسینی ہے، فرش ازا کا نتیجہ سبط جعفر ہے، فرش ازا کے دنیا کے پاس ہے کوئی ایسے رہبر جو خدا نے آپ کو دیے ہیں؟ یہ آؤٹ پٹ تھا مکتب اہل بیت کا کہ وہ کل بھی ہور بنا رہا تھا، وہ آج بھی ہور بنا رہا ہے۔ یہاں مقصد انسان سازی ہے، انسان کامل ہو گیا، پھر یہ کامل انسان روڈ بھی بنائے گا تو اس میں خرد برد نہیں کرے گا، بنائے گا تو اس میں خرد برد نہیں کرے گا۔ یہ انسان کامل چوک بھی تقسیم کرے گا تو رشوت کی بنیاد پر نہیں دے گا۔ یہ انسان کامل ملک کو ترقی بھی دلائے گا، اپنی ذات کے لیے نہیں، رب کی خوشنودی کے لیے دلائے گا۔ کیونکہ اب کیا بن گیا؟ انسان کامل بن گیا۔ تو ولی کا کام کیا تھا؟ کہ معاشرے کو انسان ساز بنائے۔ اب انسان ساز کون بنا سکتا ہے؟ وہی جو صاحب علم ہو، وہی جو صاحب حکمت ہو، جس کو خدا نے اتنا علم دیا ہو کہ وہ لوگوں کے ایشوز کو سولو کر سکے، پریشانیوں کو دور کر سکے، اور وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، بس وہی ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ کیوں نبی نے فرمایا اگر تفسیر کا علم معلوم کرنا ابن عباس کے پاس جاؤ، عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ، اور فرمایا کہ اگر ان سے بھی بھاری بات ہو اور ان کو بھی سمجھ نہ آئے تو در علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ۔ یہ وہ ہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہے۔ کوئی جلیل القدر ہے پر اگر علم نہیں رکھتا وہ معاشرے کو سدھارے گا کیسے؟ وہ میرے بچوں کو انسان کامل کیسے بنائے گا؟ یعنی اتنا خوبصورت ترین دین جس میں رسول نے غلام کو امیر کو ایک ساتھ بٹھا دیا، جس میں طبقاتی فاصلوں کو رسول نے ختم کر دیا کہ غریب کیا ہوتا ہے، امیر کیا ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی دربار میں قیمت ارزش اس کی ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ ایسا معاشرہ بنایا۔ رسول کے بعد معاشرہ کس طرح بدلا اور کتنی تیزی سے بدلا کہ امت نے خلیفہ کشی کو عام کر دی۔ پہلے خلیفے کے علاوہ دوسرے کو بھی مارا گیا، تیسرے کو بھی مارا گیا، چوتھے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ کون مار رہا تھا؟ کیوں مار رہے تھے؟ ایک ایسا معاشرہ جس کو رسول نے رحم دل بنایا، اچھا بنایا، مارنا بتاتا ہے کہ معاشرے میں تربیت کا کام کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ہم صرف فتوحات کے چکر میں لگ گئے، لیکن جو انسان سازی کا معاملہ تھا، انسان اتنی گراوٹ کا شکار ہو جائے کہ اپنے نبی کے جانے کے 60 سال بعد اپنے ہی نبی کے نواسے کا گلا کاٹ دے۔ کربلا اس سے پہلے کہ شیعہ منائے، انسان کو سر پکڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ یہ کیسی سوسائٹی تھی کہ within 60 years وہ معاشرہ اپنے ہی نبی کے نواسے کا قاتل بنا، اپنے ہی نبی کے نواسے کے بدن پہ گھوڑے دوڑا رہا ہے، اپنے ہی نبی کے نواسے کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے۔ تربیت صحیح نہیں ہوتی۔ جب معاشرے کی تربیت کیوں صحیح نہیں ہوتی؟ کیونکہ مربی صحیح نہیں، تربیت کرنے والا صحیح نہیں ہے۔ اور اسی ضلالت زدہ معاشرہ جو قاتل نواز و فرزندان رسول بنا، اسی بڑے گند زدہ معاشرے میں ایک چھوٹا سا نورانی معاشرہ ہے جسے کربلا کہتے ہیں، جو 70 لوگوں کا معاشرہ ہے، جس میں اطاعت پائی جاتی ہے، جس میں محبت پائی جاتی ہے، جس میں خلوص پایا جاتا ہے، جس میں ایثار پایا جاتا ہے۔ اسی معاشرے کا حصہ امام حسین ہے جو اس معاشرے کو بنانے والے بھی ہیں۔ اور کا لشکر دشمن کا لشکر ہے، لیکن اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، ان کے گھوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ ایک طرف دیکھو گے ظلمت ہی ظلمت، ایک طرف دیکھو گے نور ہی نور ہے۔ تبھی فرمایا اگر امام صحیح نہیں تو انسان کا عمل صحیح نہیں۔
کیونکہ یہ امام ہے جو تجھے ڈائریکشن دیتا ہے، جو تجھے راہ بتاتا ہے، جو تجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈائریکشن نہ ہو اور آپ کے پاس بہترین گاڑی بھی ہو، آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ یہاں سے حیدرآباد جانا ہے، آپ نے کسی سے پوچھا سپر ہائی وے کراس کیا کہ جناب حیدرآباد کا راستہ کون سا ہے، اور جناب نے گوادر کے راستے پہ چڑھا دیا۔ اچھی سے اچھی گاڑی، پیٹرول فل، لیکن جتنا چلاتے جاؤ گے چلاتے جاؤ گے چلاتے جاؤ گے حیدرآباد نہیں پہنچو گے، گوادر ضرور۔ اچھی گاڑی، اچھا ڈرائیور، ٹینکی فل، لیکن راستہ بھی بڑا اچھا، لیکن منزل کسی نے غلط کر دی نا، ایک احتجاج ڈال دیا، راستے کو ٹیڑھا کر دیا، تو آپ اس منزل مقصود تک نہیں پہنچو گے جہاں پہنچنا ہے۔ اسی طرح کسی کی نماز بڑی اچھی، کسی کا روزہ بڑا اچھا، کسی کی عبادتیں بڑی اچھی، لیکن جس راستے پہ چل رہا ہے راستہ ہی غلط ہے۔ لیکن فرمایا دوسری طرف اگر کسی کی گاڑی بڑی کھٹارا ہو، لیکن پوچھے جناب حیدرآباد جانا ہے، راستہ بتانے والا اسے صحیح بتائے، گاڑی بڑی کمزور ہے بیچارے، بیچ میں 3-4 بار پنچر بھی ہو جائے، چلو آدھا راستہ جا کے انجن بھی جل جائے اس کی گاڑی کا، پھر بھی پیدل چل کے منزل مقصود تک تو پہنچ سکتا ہے۔ ابھی فرمایا اعمال کے اعتبار سے اگر کوئی کمزور بھی ہے، لیکن اگر اس کا راستہ صحیح ہے تو آخر وہ جنت ضرور پہنچے گا، کیونکہ جس سے تو نے راستہ پوچھا ہے وہ تجھے صحیح راستہ بتاتا ہے۔ تبھی میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ اب چاہے سوار ہونے میں جانور بھی ہو نجات پا گیا، اور سوار ہونے میں چاہے نبی کی بیوی ہو یا نبی کا بیٹا ہو ہلاک ہو گیا۔ یہ کشتی ہے، اس کشتی پہ سوار بنو۔ آج کیوں آپ کا نام تاریخ کے سنہری الفاظ میں لکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو کون؟ تو کالی کے چاہنے والے۔ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو کون؟ تو کالی کے چاہنے والے۔ مظلوم فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں آواز اٹھائی تو کس نے؟ کالی کے چاہنے والوں نے۔ حقیقی شہادت پائی تو کس نے؟ کالی کے چاہنے والوں نے۔ وہ چاہے 1400 سال پہلے والا یزید ہو، اس کے مقابلے میں بھی حسین کھڑے تھے، اور آج والوں کے مقابلے میں بھی حسین کے چاہنے والے کھڑے ہیں۔ آج کیوں اب تاریخ کے اس سنہرے مواقع پہ اللہ نے آپ کو عزت عطا کی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کا راستہ صحیح ہے، آپ کا امام صحیح ہے۔ تو پہلی منزل امام کا چناؤ، دوسری منزل ہے عمل کی منزل۔ اب سوال یہ ہے اگر امام کا عاشق بنا تو کیا یہی کافی ہے یا نہیں؟ انہیں چند قدم اور بھی آگے بڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوئے، کیونکہ واقعاً ولایت اہل بیت کے لیے روایات اتنی ہیں کہ اگر انسان صرف روایات کا ایک پہلو پڑھے تو شاید انسان کے دل میں امید گناہ پیدا ہو جائے کہ فرما اگر احد کے پہاڑ جتنی اللہ کے راہ میں خیرات دے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے، لیکن کہ علی اگر تجھے نہیں مانتا یا تیری محبت نہیں تو اس کی ساری عبادتیں منہ کے ماری جائیں گی۔ اب ہو سکتا ہے کہیں پہ ایک اندیشہ پیدا ہو کہ جملہ میں کیونکہ ولایت کا ماننے والا ہوں اب لہٰذا مجھے اب عمل کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، یعنی لازم و ملزوم ہے۔ اگر اہل ولایت ہو، یہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، فرمایا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بچاتی ہے، فحشاء سے بچاتی ہے، منکر سے بچاتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے۔ دیکھو یہ قرآن ہے، اور قرآن جو بولتا ہے آپ کا عقیدہ ہے اللہ اصدق الصادقین سچا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ نماز انسان کو بچاتی ہے گناہ سے۔ پریکٹیکلی ہے ایسا، یا نماز پڑھ کے اگلے دن جا کے بندہ چوری کرتا ہے، یا نماز پڑھ کے اگلے دن بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ کا کون سا حاکم ہے جو مکے میں جا کے نماز نہیں پڑھ کے آئے؟ بعض میں تو شیطان بھی ہنستا ہے نا کہ خود شیطان ہے اور شیطان کو حکم کر مارنے جاتے ہیں۔ یہ کون سی نماز ہے جس کی طرف خدا اشارہ کر رہا ہے؟ الصلاۃ، کہ نماز انسان کو فحشاء سے بچاتی ہے۔ خوارج نمازی تھے بچے، ابن ملجم نمازی تھا بچا،
شمر نمازی تھا بچا، ابن سعد نمازی تھا بچا۔ کربلا کی روایات ہے، شب عاشور امام حسین والوں کے پاس پانی نہیں لیکن غسل شہادت کرنا ہے، تو فرمایا تیمم سے بدل الوضو، تیمم بدل الغسل، تیمم سے انہوں نے غسل شہادت کیا۔ مد مقابل لشکر یزید والے بھی غسل شہادت کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم حسین سے لڑتے لڑتے مر گئے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے۔ وہ بھی راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے، ان کے یہاں بھی صفیں لگتی تھی، اور خدا کا صلاۃ عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشا سے بچاتی ہے۔ کون سی نماز ہے جو فحشا سے بچاتی ہے؟ کیونکہ امت آج تک حقیقت نماز کو نہیں سمجھی۔ یا امیر المومنین سے پوچھا مولا قرآن میں صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ظاہری یہی نماز ہے، باطن صلاۃ انا علی بن ابی طالب، میں وہ علی ہوں جس کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، کہیں پر نہیں یہ نماز پڑھو، ہر جگہ ہے نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، کہ یہ قیام الصلاۃ، قیام نظام ولایت ہے۔ کہ جب تم علی اشہد ان علی امیر المؤمنین کہتے ہو کہ میں کس کا ماننے والا ہوں؟ علی کا ماننے والا ہوں، تو گویا داخل ولایت امیر المؤمنین آ جاتے ہو۔ پھر امام رضا فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، حصن کہتے ہیں قلعے کو، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس حصن ولایت کے اندر آ گیا اب اللہ کے عذاب سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ اگر اہل ولایت ہو تو جب انسان اہل ولایت بنتا ہے گناہ سے بچ جاتا ہے، جب اہل ولایت بنتا ہے برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن سوال ہے میں اہل ولایت ہوں یا نہیں ہوں؟ قراتی کا بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا آسان ہے، اہل ولایت بننا بڑا مشکل ہے۔ اہل ولایت یعنی حصار اہل بیت میں زندگی گزارنا، سلمان کی طرح، ابو ذر کی طرح، میثم تمار کی طرح۔ تبھی فرمایا صرف ولی کو ماننا ضروری نہیں، اہل ولایت بننا بھی ضروری ہے۔ تیسری منزل زیارت عاشورہ پڑھیں، اسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ۔ جب تک یہ تین شرائط پوری نہیں، آخرت میں اہل بیت کے ساتھ مشہور نہیں ہوگے۔ پہلی شرط یہ اکرمنی بمعرفتکم، معصوم کی معرفت بھی حاصل کرو، امیر المومنین کی معرفت حاصل کرو، اہمیت امامت کو سمجھو، اہمیت ولایت کو سمجھو، ان کی ولا کی معرفت کو سمجھو کہ کس کے ماننے والے ہو، اور اس کی ولایت کو ماننا اتنا ضروری ہے اگر علی کو نہیں مانا تو تمہاری توحید بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ توحید و دین و ایمان کامل ہوتا ہے ولایت اہل بیت پر۔ بمعرفتکم، دوسرا جملہ ومعرفت اولیائکم، صرف آپ اہل بیت کی معرفت نہیں، آپ کے چاہنے والوں کی بھی معرفت۔ آپ شیعوں کو کون ملاتا ہے دوسرے کے ساتھ؟ محمد اور نئی نئی سوسائٹی آپ جمع ہو گئے، کس کے نام پر؟ محمد اور آل محمد کے نام پر۔ میں کس کو پتا مولانا 100 گھر ہیں یا 150 گھر ہیں یا 200 گھر ہیں، یہ کھوج کون ڈھونڈتا ہے؟ اصلاً یہ کھوج پڑتی کیوں ہے کہ کتنے گھر ہیں؟ کیونکہ آپ نے ذکر حسین کرانا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کون جوڑ رہا ہے؟ اسے ولایت بولتے ہیں۔ اہل ولایت ہو، اور اہل ولایت ہونا آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ملا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جوڑتے کیوں ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہ آ جاؤ ذکر حسین ہو رہا ہے، عقیدت ہو رہی ہے، نظر و نیاز کھانا ہے، اور فرش لگاؤ اور ملو اور بیٹھو اور کھاؤ اور پیو اور چلے جاؤ۔ وہ ہمیں ملاتے کیوں ہیں؟ کوئی مذاق ہے 25 ملین لوگوں کو کربلا بلانا؟ کیوں بلا رہے ہیں؟ 10 لاکھ لوگ عاشورہ کے جلوس میں نکالنا کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ پہلے ہمیں اہل ولایت بناتے ہیں، پھر شریک در ولایت بناتے ہیں، پھر پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں۔ کیوں؟ بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم، تجھے فرش عزا پہ بلاتے ہیں نہ صرف یہ کہ تمہارے دلوں میں ہم اپنی محبت کو گھولتے ہیں،
ہماری محبت تھی تبھی تم فرش عزا پر آئے. دوسرا مقام یہ ہے اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو ہر حسین کے چاہنے والے سے بھی محبت کرو. توحید کامل ہی نہیں ہوتی, ولایت کامل ہی نہیں ہوتی کہ کوئی کہے مجھے امام حسین سے تو محبت ہے لیکن فلاں مومن مجھے اچھا نہیں لگتا. ناقص ہو ولایت میں. ایک مومن کربلا جا رہا تھا, کسی خاتون نے خط لکھا, مولانا ذرا مجلس میں پڑھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ 3 سال ہے میں نے پیسے دیے واپس نہیں کر رہا, ہر سال کربلا جا رہا ہے. کہتی ہوں پیسے میرے, پیسے نہیں. کربلا کیسے جا رہے ہو؟ کہتا ہاں دیکھو دشمن اہل بیت ہو تو مولا کی زیارت سے مجھے روک رہے. حسین کی محبت تو ہے پر ایک حسینی کی محبت اس کے دل میں نہیں. حسین کی زیارت کے لیے تو جا رہا ہے لیکن ایک انسان کو پیسوں کی ضرورت ہے, پیسے بھی اس کے ہیں, اس کو نہیں دے رہا. کہا تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارا شیعہ, یہ جڑا ہوا ہے, لازم و ملزوم ہے. امام حسین کہ اصحاب اگر ابا عبداللہ حسین سے محبت کرتے ہیں, بدلے میں حسین کتنی محبت کرتے ہیں یہ بھی تو دیکھو. کہ جون کے بدن پہ پہنچے, وہ شخص کہتا ہے میں نے دور سے نہ ایسا آقا دیکھا نہ ایسا غلام دیکھا. حسین سرگوت میں رکھتے ہیں, جون سر کو نیچے رکھ لیتا ہے. 3 مرتبہ جون نے ایسا کیا. چلو ادب تھا, احترام تھا, جون رکھنے کو تیار نہ ہوئے. کہتے اگلا منظر بڑا عجیب تھا, جب جون راضی نہیں ہوا نا تو حسین نے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا, یہاں تک کہ حسین کا رخسار جون کے رخسار کیا پڑا. محبت 2 طرف آئے. درزی کے پاس جاتے ہیں, 2 کپڑے, ایک نیا, ایک تھوڑا سا سادہ. کمبر نے نیا دیا, یہ علی کے لیے سیو کا نہیں, یہ کمبر کے لیے سادہ میرے لیے. اتنی محبت اپنے غلام سے, کیونکہ اہل ولایت ہے. امام رضا 3 بار اہل رے کو واپس کرتے ہیں. آخر میں چیخ اٹھے, یا ابن رسول اللہ ہماری انسلٹ کیوں کر رہے ہو؟ دشمن ہنسیں گے ہمارے اوپر کہ تم بار بار آتے ہو, تمہارا مولا تجھے واپس کرتا ہے. فرزند رسول ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. کہ بس حالت اندر بلاؤ. اندر آئے. اور کیا کہا؟ کہ آپ کے چاہنے والے ہیں. کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو نا, 3 دن کہہ رہے تھے آپ کے شیعہ ہیں, آپ کے شیعہ ہیں. کہ مولا کیا آپ کے شیعہ نہیں؟ کہا میرے شیعہ ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں نہ کرتے. ہمارا شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, قطع رحم نہیں کرتا. سمجھ گئے ان کے اندر خامیاں, سر جھکایا. ابا سالت کے جب واپس گئے نا, امام رضا نے کہا ابا سالت کتنی بار آئے تھے؟ کہ مولا 22 بار انہوں نے آ کر آپ کو سلام کیا تھا. کہ جا میری طرف سے 22 بار ان کو واپسی سلام دے. کتنا جلیل القدر صحابی علی ابن یقطین کہ میرے ساتھ وہاں فرماتے ہیں اگر کسی نے اہل جنت کی زیارت کرنی ہے تو علی یقطین کے چہرے کو دیکھے. فرماتے ہیں میں اپنے اس صحابی سے ملنے کے لیے میں مشتاق ہوں. یہ کب آتا ہے اور اس کے چہرے پہ میری نظر پڑے, اتنا عشق و امام کو. اور یہ علی یقطین جب مکے گیا امام سے ملنے کے لیے, غلام کو بولا امام کو بولو علی یقطین وزیر ہے ہارون کا. امام نے کہا نہیں ملنا چاہتا. کیا بتایا میں ہوں علی یقطین؟ کہاں بتایا, صاف بتایا کون ہو؟ کہ نہیں ملنا چاہتا. سمجھ کیا خطا ہوئی ہے. کیا دروازے پہ بیٹھ گیا, 4 5 6 گھنٹے گزر گئے. امام نے باہر تو آنا تھا کہ مولا جیسے باہر آئے امام کا دامن پکڑا, یا اپنا رسول اللہ کوئی غلطی ہوئی ہے؟ امام نے کہا کہ علی یقطین کہ مولا مل کیوں نہیں رہے تھے؟ امام نے فرمایا فلاں مومن تجھ سے ملنے آیا تھا, تو اس سے نہیں ملا. جب تو میرے چاہنے والوں سے نہیں ملے گا, مجھ سے توقع نہ رکھ, میں بھی تجھ سے ملوں گا. کیوں کسی نے کہا مولا میری بڑی خواہش ہے اپنے گھر میں آپ کو دعوت دوں, کھانا کھلاؤں. امام نے کہا اگر ہمیں دعوت نہیں دے سکتے ہو یا ہم میسر نہیں ہے دعوت کے لیے, تو فرمایا ہمارے کسی چاہنے والے کو گھر میں کھانا کھلاؤ. یہ بالکل ایسے ہے جیسے تو نے اپنے امام کو کھانا کھلایا. یہ رابطہ تھا شیعہ کے ساتھ. یہ رابطہ ہے ایک اہل ولایت کے ولایت کے ساتھ. آپ اربعین پہ جاتے ہو, کیا ہوتا ہے اربعین پہ؟ اربعین کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین مومن کو مومن کا خادم بناتے ہیں. بس ایک دوسرے کی جوتیوں کو پالش کر رہے ہو, ایک دوسرے کے پاؤں دبا رہے ہو,
ایک دوسرے کے لیے سونے کا بندوبست، کھانے کا بندوبست۔ دنیا کا واحد سفر ہے، انسان جس بھی سفر پہ جاتا ہے دو چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے، کھانا کیا کھاؤں گا، سوؤں گا کہاں پہ۔ کربلا کا واحد سفر ہے، نہ کھانے کا ٹینشن ہے نہ سونے کا ٹینشن ہے۔ بزرگ کے لیے ایک مرتبہ صحت کے لیے صلوات پڑھے محمد وعلی فرما علی یقین جب میرے چاہنے والے کو جواب دو گے نہ ملو گے تو مجھ سے توقع نہ رکھو کہ ہم بھی تم سے ملیں۔ کہ مولا کون؟ کہ فلاں شخص کوفے سے آیا بغداد سے ملنے کے لیے، شرمندہ ہو گیا کہ واپس گیا بغداد سے کوفہ، اس مومن کے در پہ گیا، رات کا وقت ہے، دروازے پہ دستک دی کا مومن، جیسے اس نے دیکھا علی یقین ان کا وزیر کہ آپ میرا گھر اس غریب خانے میں کیا کر رہے ہیں؟ کہ بندے خدا تو مجھ سے ناراض ہے، میرا امام موسیٰ کاظم مجھ سے ناراض ہے۔ کہ غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف کرے، میں نے دل سے نکال دیا، واللہ مجھے پتا ہوتا کہ میری ناراضگی اتنی معنی رکھتی ہے امام کے حضور میں۔ تو یہ مت سمجھو اسے ناراض کر رہے، بالکل ایسے ہے اپنے امام کو ناراض کر رہے ہو۔ یہ رابطہ ہے ایک شیعہ کا دوسرے شیعہ کے ساتھ، یہ ربط ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ۔ تو میں نے معاف کیا۔ علی یقین نے کہا ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ میرے مولا نے کہا تھا علی یقین تجھے اس نوکری کی ایک شرط پہ اجازت ہے، 3 چیزوں کا وعدہ ہم کرتے ہیں۔ علی یقین کبھی تمہارے بچے فقیر نہیں ہوں گے، علی یقین کبھی زندان میں نہیں جاؤ گے، علی یقین کبھی تیرے بدن پہ ہارون کی تلوار نہیں آئے گی، بس ایک وعدہ کر کے جب بھی میرا شیعہ آئے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گے۔ کہ میں تکبر میں مبتلا ہو گیا، میں نے تجھے واپس کر دیا۔ کب ایسے نہیں، جب تک اپنے تکبر کو مٹی میں نہیں ملاتا۔ کہ میں کہہ رہا ہوں میں نے معاف کر دیا دل سے، نہیں ایسے نہیں، میں نے اپنے مولا کو ناراض کیا ہے۔ کہ میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں تو اپنے پاؤں کا تلوا میرے رخسار پہ رکھ۔ کہ کیسی بات ہے، کہ جاؤں گا نہیں گھر سے جب تک اپنے وجود کے عجب کو، تکبر کو، کہ پتہ نہیں میرے اندر خیال آ گیا میں وزیر ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوں۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے رکھا، اس نے اپنا پاؤں اس کے رخسار پہ رکھا اور امام کو عرض کی کہ مولا میرا رخسار گواہ ہے کہ میں نے معافی مانگی ہے۔ اس طرح جب ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں اہل ولایت۔ جب ایک دوسرے کا درد ہو، جب ایک دوسرے کی تسکین ہو۔ آج فرش عزا پہ بلا کے آپ کو معصوم جمع کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دوسرے کا احساس ہو۔ کیونکہ گھر میں نماز پڑھو گے 1 رکعت کا ثواب، مسجد میں جاؤ گے 10 رکعت کا ثواب، کیوں؟ اجتماعی عبادات کا ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ گھر میں جاؤ گے بے خبر رہو گے مومن سے، مسجد میں جاؤ گے باخبر رہو گے۔ 50 لوگ مسجد میں جاتے ہیں، ڈیلی آنا جانا ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے۔ کل کسی مومن کو پریشان دیکھا، پوچھو گے جناب پریشان کیوں ہو، بتائے گا مثلا کہ بیٹی کی شادی کرانی ہے، خرچے میں الجھا ہوا ہوں، کروں تو کیا کروں۔ یہاں 50 مومن ہیں، اہل ولایت ہیں، درد رکھتے ہیں، اس مومن کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ امام حسین فرماتے ہیں اپنا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ کیا حسین کو مدد کی ضرورت ہے؟
ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرضہ دے؟ کہ خدا کو پیسوں کی ضرورت ہے. کسے قرضہ دوں کہ خدا کو قرضہ کاؤنٹ ہوگا؟ کسی مومن کی مدد کرو، اللہ کی مدد ہے. کہ مولا 50,000 درہم کا ٹیکس ہے. امام نے کہا بالی آپ کا چاہنے والا. امام نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی مؤمن کو خوش کرتا ہے یہ بالکل ایسے ہے اس نے اپنے امام کو خوش کیا. گیا اسے خط دیا، اس نے چوما آنکھوں پہ رکھا، 2 سال کا ٹیکس معاف کیا، قالیچہ دیا، مرکب دیا، پیسے دیے. کہ خوش ہوئے؟ کا اتنا خوش ہوا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. 2 سال کے بعد چھٹے امام کے پاس، امام کا بتا اس نے خوش کیا کہ نہیں؟ کہ مولا بہت خوش کیا. 2 سال ٹیکس معاف کیا، قالیچہ دیا، مرکب دیا، پیسے دیے. کہ جیسے جیسے امام کو بتا رہا تھا مولا کے چہرے پہ خوشی دیکھنے والی تھی. اتنا خوش ہو رہے تھے چھٹے امام. میں نے کہا مولا اس نے مجھے خوش کیا ہے، آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ تجھے خوش نہیں کیا، اس نے جعفر صادق کو خوش کیا ہے. یہ ربط ہو ایک شیعہ کا دوسرے شیعہ کے ساتھ، کہ جب دکھ اسے ہو تکلیف تجھے ہو، اس کے چہرے کی پریشانی دیکھو، تیرے وجود کے اندر تلال گم آ جائے. یہی رابطہ کربلا ہے. آدھا بدن عباس علمدار کا پانی میں تھا، آدھا بدن. ایک انسان پیاسا ہونا اور آدھا بدن تری کے اندر ہو. لبوں کو بھی پانی سے تر نہیں کیا عباس نے، کیونکہ میرا حسین پیاسا ہے. یہ رابطہ کہ جو اپنے دشمن کو بھی پانی پلائیں.